الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، رواہ الامام مسلم فی صحیح۔ حضرات گرامی، توحید اور شہادت اللہ الہ کی تفسیر کے درس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کے تقاضے ہم سے پورے کرے اور شرک سے بچائے۔ مختصر سے حمد و نعت کے بعد جو آج کے درس میں دو آیتیں پڑھی گئی ہیں، پہلی آیت اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس آیت میں رب العالمین فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے سوا رب بنایا۔ احبار حبر کی جمع یا حبر کی جمع، بڑے عالم کو کہتے ہیں حبر یا حبر، ہے کہ کسرے کے ساتھ ہے کہ فتح کے ساتھ دونوں پڑھا جاتا ہے، جس کی جمع احبار، اور رہبان راہب کی جمع تاریک دنیا، زہاد عباد نصارہ کے عابد و زاہد لوگ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اہل کتاب نے اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو، اپنے درویشوں کو، آپ چاہیے تو یہ معنی کر لیجیے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، ان کی طاعت کرنے لگے، شریعت کے مقابلے میں ان کا حکم ماننے لگے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، حدیث صحیح ہے مسند احمد بن سنن وغیرہ میں، کہ وہ مسلمان ہو کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہود و نصارہ اپنے عالموں کی اور راہبوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے۔ لسنا نعبدہم یا رسول اللہ، ہم لوگ ان کی پرستش نہیں کرتے تھے، یا جو یہود و نصارہ ہیں وہ اپنے عالموں کی درویشوں کی پرستش نہیں کرتے۔ تو آپ نے کہا بلا، ہاں کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ان کے عالم اور درویش حلال کرتے ہیں اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتے ہیں؟ تو یہ لوگ اپنے عالموں کی حرمت اور حلت کو مانتے ہیں۔ کہا یہ تو ہے، شریعت سے ہٹ کر شریعت نے کسی چیز کو حرام کیا ہے، مولویوں نے درویشوں نے حلال کر دیا، تم حلال سمجھتے، حلال کو حرام کر دیا تو حرام سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کی حلت و حرمت، اس کی شریعت کی حلت و حرمت کی پرواہ نہیں کرتے۔ گویا اللہ کی کتاب کو، توریت اور انجیل کو پس پوچھ ڈال دیا، اللہ کی شریعت میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کی پرواہ نہیں۔ ہمارے علماء، ہمارے بزرگان کیا کہتے ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہی ان کو رب بنانا ہے، کیونکہ الہ کے معنی معبود، مطاع، وہ ذات جس کی پرستش کی جائے، وہ ذات جس کی کامل طاعت کی جائے۔ یہ شرک فی طاعت تھی، طاعت گزاری صرف اللہ کی، اتباع صرف اس کے رسول کی، پیروی صرف رسول کی۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مقابلے میں عالموں کی بات ماننا، درویشوں کی بات ماننا، جاہل پیروں کی بات ماننا، یا بڑے علماء کی بات ماننا، کوئی بھی کسی کی بات بھی مانو، اگر اللہ رسول کے خلاف بات مانتے ہو تو یہ ایک طرح کی عبادت ہے اور یہ رب بنانا ہے۔ یہاں کہا گیا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے رب بنایا ان کو، گویا شرک ہے، شرک فی الطاعہ۔ تو چھ جائے کہ آدمی غیر اللہ کو سیدھے پکارے اور اس سے اپنی حاجت پوری کرنے کی درخواست کرے، اس کا شرک کتنا بڑا شرک ہوگا۔ تو اگر شرک فی الطاعہ ہے، شریعت کے واضح دلیلوں کو چھوڑ کر شریعت کے خلاف اگر عالموں اور درویشوں کی کوئی بات مانتا ہے تو وہ آدمی مشرک ہے اور اس کا شرک فی الطاعہ ہے۔
تو توحید کا یہ بھی تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ کی تفسیر کا یہ بھی تقاضا ہے، لازمی تقاضا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی طاعت کریں، اللہ کی شریعت کی تابع داری کریں، اور جس کو ہم رسول کی حیثیت سے رسول مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کامل اور مکمل شریعت ملی ہے اس شریعت کی پیروی کریں۔ اگر اس شریعت کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں، اس کی پرواہ کیے بغیر کسی بھی عالم کو یہ اختیار دے دیا کہ ہاں یہ جو کہہ دیں گے ہم اس کو آنکھ بند کر کے مانیں گے، تو یہ ایسا آدمی بہت خطرے پر ہے۔ اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ دیدہ دانستہ اگر شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ اور شریعت کے خلاف دوسرے کی بات کو مان رہے ہیں، تو یہود و نصارہ سے آپ کی مشابہت ہو۔ اللہ رب العالمین امت کو اچھی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی طاعت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تھی، جس کو صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے ضمن میں بیان کی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ایک دوسری آیت جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ توحید کا کیا تقاضا ہے اور مشرک کیا کرتے ہیں، اس کو دیکھیے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم تو سن لیا، اس کے بعد دیکھیے مشرکین کا جو عمل تھا، مشرکین مکہ کا۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جنہوں نے اللہ کے علاوہ انداد شرکا بنائے، بزرگان جن کو اللہ کا شریک بنایا ہے، نت کی جمع ہے انداد، شرکا بنائے اور ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی درخواستیں کرتے ہیں۔ یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں وہ شرکا سے، بزرگوں سے جن کا وسیلہ پکڑتے ہیں اور جن کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اور جن سے قربت حاصل کرنے کے لیے اپنی عبادتیں یا بعض عبادتیں ان کے لیے جائز سمجھتے ہیں، خوشی خوشی انجام دیتے ہیں۔ یہ اپنے ان بزرگوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ سے محبت کرنا، اتنی محبت کرنا جتنی کوئی اللہ سے محبت کرتا ہو، یہ شرک ہے۔ اور شرک اصغر ہے کہ شرک اکبر؟ شرک اکبر ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ کے علاوہ کی محبت اتنی ہی ہے جتنی کہ اللہ سے محبت ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ مشرکین اپنے بزرگوں سے اس طرح محبت کرتے تھے جیسی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ مشرکین کا دل یا مشرکین کے دل اللہ کی محبت سے خالی نہیں تھے، اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن جتنی محبت اللہ سے کرتے تھے ٹھیک اتنا ہی محبت وہ غیر اللہ سے کرتے تھے۔ تو برابر کی محبت کرنے والے اور محبت میں برابری کرنے والے، اللہ اور غیر اللہ کو برابری کرنے والے جب مشرک ٹھہرے، تو جو غیر اللہ سے اللہ کے مقابلے میں زیادہ محبت کرے وہ کتنا بڑا مشرک ہوگا۔ میں ایک صرف مثال دیتا ہوں، بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، ایک مثال ہے صرف، غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں، لیکن ایک بات دیکھیے غیر اللہ کی محبت ان کے دل میں کتنی ہے، اس کو اس مثال سے آپ سمجھیے۔ اگر آپ ان سے کہیے کہ اللہ کی قسم کھاؤ، جھوٹ بول رہا ہے، کہ اللہ کی قسم کھاؤ، تو قسم کھا لے گا، اپنا جھوٹ بچانے کے لیے اللہ کی قسم کھا لے گا، آپ کو یقین دلانا چاہے گا۔ لیکن اگر سچی بات بھی ہے اور اس کو کہیے اگر کہ فلاں بزرگ سے محبت ہے، ہاں اچھا ٹھیک ہے ان کی قسم کھاؤ، تو سچی بات میں بھی وہ ان کی قسم نہیں کھائے گا، سچی بات میں بھی نہیں کھائے گا، چھ جائے کہ جھوٹی بات، چلو سچی بات اگر ہو ایک دم 100% صحیح ہو تو کھا لے شاید، لیکن جھوٹی بات میں تو بالکل ہی نہیں کھائے گا۔ لیکن رب العالمین کی اگر قسم کھانے کی بات ہو تو کتنے ہی جھوٹ بولے گا، جھوٹی قسم کھا کر نکل جائے گا۔ تو اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانا گوارا ہے، لیکن بزرگوں کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ اور یہ سمجھیے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت سرے سے نہ ہو، صرف غیر اللہ سے محبت ہو، وہ کتنا بڑا مشرک ہوگا۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ مشرکین کو اللہ سے محبت تھی، بلا شبہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن اپنے بزرگوں سے اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنی وہ اللہ سے کرتے تھے۔ یہ شرک فی المحبت تھی۔ کسی مشرک نے آج تک یہ نہیں کہا مکہ والوں نے کہ اللہ کے علاوہ ہمارے بزرگوں نے بھی کائنات پر بنائی ہے یا کوئی مخلوق پیدا کی ہے۔ پوچھو ان سے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورہ زخرف آیت 86 میں پوچھو ان کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ نے کچھ پیدا کیا۔ ایک مکھی پیدا کر سکتے، ایک مکھی کو بھگا سکتے اس نظر و نیاز کی مٹھائی سے جو ان کے سامنے ایک دم خاموش ہیں۔ تو پھر شرک کس بات کا؟ اللہ کے خالق ہونے میں شریک کرتے تھے؟ نہیں۔ رازق ہونے میں شریک کرتے تھے؟ مارنے اور جلانے والا غیر اللہ کو سمجھتے تھے بزرگوں کو؟ نہیں۔ شرک کس چیز میں تھا؟ محبت میں، تعظیم میں، عقیدت میں۔ تو اگر آپ کسی سے اتنی محبت کرتے ہیں، کسی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، کسی کی اتنی عقیدت کرتے ہیں، کسی سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں جتنی کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی عقیدت رکھتے ہیں، اللہ کا احترام اجلال اکرام آپ کے دل میں ہے،
اللہ سے انابت ہے، رغبت ہے، خوف ہے، وہی سب دوسرے سے کرتے ہیں تو کھلا ہوا شرک ہے کہ مشرکین جہنم میں کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، قسم اللہ کی ہم بہت کھلی ہوئی گمراہی میں تھے کہ ہم تم کو رب العالمین کے ساتھ برابر کرتے تھے، ہم تم کو رب العالمین کے برابر گردانتے تھے، ہم تم کو رب العالمین کے برابر گردانتے تھے۔ یہ مشرکین کل قیامت کے دن کہیں گے ان بزرگوں کے تعلق سے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، ہم تم کو اللہ رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے۔ کس چیز میں؟ محبت میں، عقیدت میں۔ اتنی ہی عقیدت اور اتنی محبت نچھاور کرتے تھے جتنی ہم اللہ کے لیے کرتے تھے۔ کبھی کسی مشرک نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ ہمارے یہ بزرگ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، ہماری حیات کے موت کے مالک ہیں، ہمارے نفع اور نقصان کے مالک۔ کسی نے یہ نہیں کہا۔ آج تو لوگ ڈائریکٹ نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اولاد انہی سے مانگتے ہیں۔ سوچیے ان کا شرک اہل مکہ کے شرک سے بدرجہ بڑھ کر کے، وہ صرف محبت اور تعظیم میں شریک کرتے تھے تو مشرک ہوئے۔ مومن کا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جس کسی کی محبت اللہ کی محبت سے ٹکراتی ہے اس کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیتا ہے۔ اسی جو عقیدت، جو احترام اور جو بھی عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے انجام دے، اس میں ذرہ برابر کسی دوسرے سے محبت نہ کرے۔ بزرگوں سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر، ان کے اچھے اعمال پر عمل کر کے، ان کے اچھے اعمال کو اپنے سامنے رکھے۔ کتاب و سنت سے جو اعمال میل کھاتے ہیں، موافق ہیں، ان کو آپ فالو کیجیے۔ اسی طریقے سے ان کی کچھ باتیں ہیں قرآن حدیث کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کا احترام سے نام لیجیے، ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کیجیے، لیکن دعا، عبادت، فریاد، عقیدت، احترام جتنی اللہ سے کرنا، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ احترام یہی ہے کہ صحیح باتوں میں ان کی پیروی کیجیے، ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کیجیے، نہ یہ کہ اللہ کی بندگی میں، اللہ کی الوہیت میں اور اللہ کی محبت میں ان کو برابر کا شریک کر دینا۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ بزرگوں کی بھی توہین ہے، اور سب سے بڑی توہین اللہ رب العالمین کی ہے۔ بزرگوں کی توہین ہے کہ آپ ان کو ان کے مقام سے اونچا اٹھا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی توہین یہ ہے کہ آپ ایک عاجز کمزور مخلوق کو جو اللہ کی محتاج ہے، جو اللہ کے نیک بندے تھے، آپ ان کو اللہ کے برابر کر رہے ہیں، اور اتنی ہی محبت ان کو دے رہے ہیں جتنی محبت آپ اللہ کو دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ پھر آپ سے قائم ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر وقفے سے قبل آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 اور اس پر درس سماعت کر رہے تھے، اور آپ اس نتیجے پر پہنچے آیت کریمہ کی روشنی میں کہ مشرکین غیر اللہ کے پجاری اللہ سے بھی محبت کرتے تھے، غیر اللہ سے بھی محبت کرتے تھے، محبت میں برابری کرتے تھے اور یہی ان کا شرک تھا، تعظیم اور عقیدت میں برابری کرتے تھے، یہی ان کا شرک تھا۔ کوئی ان کو رب خالق نہیں مانتا تھا غیر اللہ کو۔ توحید ربوبیت میں ان کے ہاں کوئی شرک نہیں تھا، توحید الوہیت میں تھا، بندگی کے اندر شریک ٹھہراتے تھے، تو اس لیے وہ مشرک ہوئے۔ لہذا اگر کسی کے دل میں، آپ پہ، ہمارے کسی کے بھی دل میں جو اپنے کو مسلمان کہتا ہو، اگر غیر اللہ سے اتنی محبت رکھتا ہے، اتنی عقیدت رکھتا ہے جتنی اللہ سے رکھتا ہے، وہ مشرک ہے۔ اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ سب سے اوپر اور غالب محبت اللہ کی ہونی چاہیے، اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ اسی جو عقیدت، جو احترام اور جو بھی عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے انجام دے، اس میں ذرہ برابر کسی دوسرے سے محبت نہ کرے۔ بزرگوں سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر، ان کے اچھے اعمال پر عمل کر کے، ان کے اچھے اعمال کو اپنے سامنے رکھے۔ کتاب و سنت سے جو اعمال میل کھاتے ہیں، موافق ہیں، ان کو آپ فالو کیجیے۔ اسی طریقے سے ان کی کچھ باتیں ہیں قرآن حدیث کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کا احترام سے نام لیجیے، ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کیجیے، لیکن دعا، عبادت، فریاد، عقیدت، احترام جتنی اللہ سے کرنا، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ احترام یہی ہے کہ صحیح باتوں میں ان کی پیروی کیجیے، ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کیجیے، نہ یہ کہ اللہ کی بندگی میں، اللہ کی الوہیت میں اور اللہ کی محبت میں ان کو برابر کا شریک کر دینا۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ بزرگوں کی بھی توہین ہے، اور سب سے بڑی توہین اللہ رب العالمین کی ہے۔ بزرگوں کی توہین ہے کہ آپ ان کو ان کے مقام سے اونچا اٹھا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی توہین یہ ہے کہ آپ ایک عاجز کمزور مخلوق کو جو اللہ کی محتاج ہے، جو اللہ کے نیک بندے تھے، آپ ان کو اللہ کے برابر کر رہے ہیں، اور اتنی ہی محبت ان کو دے رہے ہیں جتنی محبت آپ اللہ کو دے رہے ہیں۔ تو یہ کھلا ہوا شرک۔ اور اس کے بعد اس باب کے اندر آخری جو بات ہے وہ حدیث ہے، جو حدیث صاحب کتاب نے ذکر کی ہے، حوالہ شاید ذکر نہیں ہے، لیکن یہ حدیث صحیح مسلم کی۔ رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث کے راوی ہیں ابو مالک اشجعی۔ ابو مالک کا نام تھا سعد، اور والد کا نام تھا ان کے طارق بن اشیم۔ یہ طارق بن اشیم صحابی، تو ابو مالک اشجعی یعنی سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، طارق بن اشیم سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کہ یہ توحید کے تقاضے دیکھیے، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ
حرم مالہ و دمہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ کی عبادت کا انکار کیا، یہ ہے کلمے کا تقاضا۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اللہ کے علاوہ کا انکار کرے، اللہ کے علاوہ کی عبادت کا انکار کرے اور اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرے۔ صرف کلمہ پڑھنا یہ جان اور مال کے محفوظ ہونے کے لیے کافی نہیں۔ کلمہ کا معنی سمجھ کر کے نطق کرنا، بولنا، ہم نے سمجھ لیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ سمجھ کر کے بولا، جان مال اب بھی محفوظ نہیں ہے۔ کلمہ کا معنی سمجھا ہے اور الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اور ہم اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، پھر بھی جان مال محفوظ نہیں ہے جب تک کہ آپ اللہ کے علاوہ کی پرستش کا انکار نہ کریں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ بت پرستی کیسی ہے، یہ قبر پرستی جو ہو رہی ہے کیسی ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیسی ہے کیا ہم نہیں کہہ سکتے۔ آپ باطل کو باطل نہیں کہہ رہے ہیں، شرک کو شرک نہیں کہہ رہے ہیں، تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم زبردستی نہیں کر سکتے، کسی مشرک کو ہم انڈیویجولی پکڑ کے زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم مسلمان بنو، لیکن ہم اسلام پسند اگر ہیں تو اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ جو باطل ہے اس کو باطل کہیں۔ اگر دین اللہ کے پاس صرف اسلام ہی صحیح دین ہے تو اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ہیں اس کو کیا کہیں گے آپ؟ باطل۔ اگر آپ باطل دین کو باطل نہ کہیں، ہاں دین کو گالی نہیں دینا، معبودان باطل ہے جن کی دنیا پرستش ہے ان کو گالی نہیں دینا ہے، کیونکہ خطرہ ہے کہ ہمارے رب حقیقی کو گالی پڑے، لیکن جو غلط پرستی ہے، غیر اللہ پرستی ہے، اس کو باطل سمجھنا، اس کو کفر سمجھنا، اس کو شرک سمجھنا، یہ ہمارے لیے کمپلسری ہے۔ تو آیت میں کلمے کی تفسیر دیکھیے کہ صرف یہی کافی نہیں کہ آپ لا الہ پڑھتے ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اس کا معنی سمجھ کے بولتے ہیں، صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ شرک نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ کے ایمان اور اسلام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی پرستش ہو رہی ہے آپ اس کا انکار کریں اور یہ کہیں کہ یہ باطل ہے، غلط ہے، ان کو سمجھائیں اور ان کو صحیح ٹریک پر لانے کی کوشش کریں۔ آتے ہیں الحمدللہ، نہیں آتے ہیں آپ کی ذمہ داری ادا ہوتی۔ تو جب آپ یہ کرتے ہیں یا باطل کو باطل سمجھتے ہیں تب نبی صاحب نے فرمایا حرم مالہ و دمہ، تو ایسے آدمی کا مال اور اس کا خون حرام ہو گیا، یعنی وہ مسلمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے کچھ کم پر کمپرومائز کر رہے ہیں آپ تو آپ مسلمان نہیں ہیں، جیسا کہ صحیحین میں روایت بھی ہے قرآن مجید کی آیت کے مطابق سورۃ توبہ کی آیتیں کی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، شرک سے توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تب وہ تمہارے دینی بھائی۔ اسی طریقہ سے صحیحین میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، توحید و رسالت کے اقرار کے بعد۔ فاذا فعلوا ذلک، جب یہ سارے کام کرے، فقد عصموا منی دماءهم واموالهم، تو انہوں نے اپنا جان اور مال ہم سے محفوظ کر لیا۔ اگر اس میں کچھ کم کا ہے تو جان مال ان کا محفوظ نہیں ہے، ان سے قتال ہوگا۔ تو کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے، تفسیر توحید کی یہ ہے، شہادت اللہ اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کو سمجھ بوجھ کے کرے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے عملی طور پر، اور جو شرک ہے اس کو شرک کہے اور شرک کو مٹانے کی کوشش کرے اپنی کیپیسٹی پر۔ لیکن باطل کو باطل کہنا، شرک کو شرک کہنا، یہ ہمارے موحد ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، تو ضروری ہے کہ ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہ لا الہ کہنے والا مطلب مومن، پورا ایمان ہو آپ کا، جن چیزوں پر اجمالی ایمان ہوتا ہے وہ اجمالی ایمان ہو، جن چیزوں پر تفصیلی ایمان ضروری ہے ان پر تفصیلی ایمان رکھے۔ جو چیزیں اسلام کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہیں، ان چیزوں کا آپ انکار کیجئے، تب جا کر کے آپ مومن ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص الحمدللہ کلمہ پڑھتا ہے، شرک نہیں کرتا ہے اور شرکیہ بھی سمجھتا ہے الحمدللہ، تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے قبل بھی کہ اگر دل میں کفر چھپائے ہوا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فحسابہ علی اللہ، اس کا حساب اللہ پڑے، وہ حسابہ علی اللہ، اس کا حساب اللہ پڑے۔ کلمہ کہنے والا لا الہ الا اللہ کہا سمجھ بوجھ کر کے، اس کے تقاضے پورا کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ جس کسی کی پرستش ہو رہی ہے اس کا انکار کر رہا ہے، الحمدللہ وہ مومن ہے، ہم اس کو مومن کہیں گے۔ لیکن اگر دل میں اس نے کفر چھپا رکھا ہے تو اس کا حساب اللہ لے گا۔ معلوم جو ہے کہ دنیا میں حکم لگے گا ظاہر پر، بظاہر ٹھیک ہے کفر کا کام نہیں کر رہا ہے، نماز روزے کا پابند، شریعت کا پابند ہے، ہم اس کو مسلمان کہیں گے۔ لیکن اگر باطن میں کفر چھپائے ہوا ہے تو باطن کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ گویا اسلام حکم لگائے گا ظاہر پر، باطن کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ وباللہ التوفیق۔ اب ایک دو سوال ہم اس میں لے سکتے ہیں اگر آپ حضرات میں سے کسی کو ایک سوال ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آپ نے بتایا جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو
روزہ نہیں رکھتا ہے تو ان سے ہم کو بات نہیں کرنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب الگ کرنا ہے، اگرچہ ہمارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو تو ایسا کر سکتے؟ ہاں کر سکتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن یہ کہ بہرحال ان کو سمجھائیں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں اور ان کو سمجھائیں بجھائیں، بلکہ اگر یہ ہو کھانا خرچ آپ ان کو دیتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں ضروریات، تو آپ کہیے کہ ہم آپ کی ضروریات بند کر دیں گے، چونکہ آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہو کر کے اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کو ڈرانے دھمکانے کی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کا خرچ بند کر سکتے ہیں۔ مشرک والد ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تو ان کے ساتھ احسان کیجیے اسلام کی دعوت، لیکن مسلمان ہو کر وہ نہیں ایسا کرتے تو آپ خرچ بند مت کیجیے، لیکن آپ ان کو کہیے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی ہدایت کی ہم کو فکر ہے، آپ ہمارے والد ہیں، اگر ایسا نہیں کریں گے آپ جہنم میں جائیں گے تو کیسا رہے گا؟ تو آپ ان کو سمجھائیں بجھائیں رشتہ دار، اور دوسروں کو بھی سمجھائیں بجھائیں، جب آپ کو لگے کہ یہ بالکل سمجھنے والا نہیں ہے اس کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں اور آپ اس سے دوری اختیار کریں، کیونکہ پھر ایسے بے نمازی بددین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گھل مل کر کے رہنا، دوستی یاری کرنا، یہ بہرحال اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ کے دل میں ایمانی غیرت نہیں ہے۔ لیکن آپ ان کو سمجھائیں اور والد کے ساتھ اچھا ذرا نرمی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ، میرے دو سوال ہے۔ پہلا سوال تو یہ کہ آپ نے کہا کہ مطلب جو کافر کو کافر نہ سمجھے یا مشرک کو مشرک نہ سمجھے تو وہ خود مشرک ہے، وہ خود کافر۔ آج کے معاشرے میں ایک ایسا گروپ اٹھ کے آیا ہے جو ہر کسی کو مسلمان کہتا ہے، تو کیا وہ لوگ بھی کافر ہیں؟ بلا شبہ جو کافر کو کافر نہ کہے، جو مشرک کو مشرک نہ کہے، جو اس سے اعلان برات نہ کہے، اس کو بھی مسلمان سمجھے، کفر صریح کفر اکبر کرنے والے کو بھی مسلمان سمجھے، یقیناً وہ کافر ہے۔ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کسی کی پرستش ہو رہی ہے اس کا انکار کرے اور اس کو سمجھائے اور اس کے بعد بھی نہ سمجھے تو اس کو یہ کہے کہ تمہارا یہ عقیدہ، تمہارا یہ عمل کفریہ عقیدہ ہے، کفریہ عمل ہے، اور اس کو کہے کہ وہ بالکل ایمان کی بات کر رہا ہے، تو یقیناً یہ اس شخص کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، بلکہ وہ آدمی مباح الدم ہے، یعنی وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ سیدھی بات ہے کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جو باطل کو باطل نہ کہے، کفر کو کفر نہ کہے، بلکہ کفر پر اسلام کا لیبل لگائے، کفر پر اسلام کا لیبل لگائے، وہ آدمی خود مسلمان نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق دکھلائے اور حق پر ہمیں قائم رکھے، حق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا الله.